آدم علیہ السلام کو کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں جن میں ہم اشارہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں یہاں عرض کروں کہ دو قول ہیں یہاں مفسرین کے۔ ایک یہ ہے کہ ہوا پیدا ہی جنت میں ہوئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، سجدوں کے مرحلے سے جب آدم گزرے تھے، یہ آلوسی نے لکھا ہے روح المانی میں، کہ ہوا کی تخلیق بھی زمین پر ہی ہوئی تھی، اور اس کے بعد کہتے ہیں جیسے دلہنوں کو پالکی میں ڈال کر گھر بھیجا جاتا ہے، ہوا کو اس طرح جناب نور کی پالکی میں اور موتیوں کی پالکی میں ڈال کر جنت پہنچایا گیا تھا۔ کیا کہنے پیسا وہیں پر میں بس کروں کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھ پر خود ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ جب حوا سے مانوسیت آدم علیہ السلام کی پیدا ہوئی، جی، تو اللہ رب العالمین نے جو فطری کشش ہے، جس وقت اس فطری کشش کا جھرنا زور سے پھوٹنے لگا اور آدم کی توجہ ادھر ہوئی، ان کی توجہ ادھر ہوئی، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ پہلے مہر ادا کریں، واہ واہ، پھر آپ آگے بڑھیں۔ زوجہ لفظ اور زوج لفظ شادی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ واہ واہ، عالی جناب، میں عرض کروں کہ ساوی ایک تفسیر ہے، جلالین کا حاشیہ ہے، ٹھیک، اس نے لکھا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پر درود و سلام کی صورت میں مہر ادا کیا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ اور ایک اور تفسیر ہے جس کا نام المکیاس ہے، ٹھیک ہے، اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ درود حضور پر بھی پڑھا گیا اور آل محمد پر بھی درود شریف جو ہے وہ پڑھا گیا۔ سبحان اللہ، یہ مہر تھا واہ واہ، جو جس سے یہ جوڑا جو ہے وہ مکمل ہونے کی کیا بات، صورت نظر آتی ہے۔ کیا کہنے ناظرین کرام، گفتگو بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہے، اور یقین کریں شاہ صاحب بولتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں۔